اب ہمارا تقریری مقابلہ ہے 54 کنٹیسٹنٹس ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. 3 کنٹیسٹنٹس روز آتے ہیں, ان میں سے ایک آگے چلے جاتے ہیں, 2 ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ کار ہے, اور جو ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھی آپ پرزور فرمائش پر واپس لا سکتے ہیں. واٹس ایپ کیجئے ان کی آئی ڈی کے ساتھ, اور انہیں بھی موقع ملے گا کہ وہ دوبارہ اس کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. ججز ہمارے ساتھ ہی ہیں, ادریس بھائی ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو کیا خیال ہے شروع کریں؟ بالکل شروع کریں, آج وقت کم ہے, وقت مقابلہ سکتے ہیں, پہلے مقابلہ سکتے ہیں. تو آئی ڈی نمبر 28 ہمارے ساتھ ہیں عائشہ الصدیقہ. عائشہ کہاں سے ہیں آپ؟ جی جی بولیے. جی جی I'm from NED University Karachi. جی. اور ہمارے ساتھ ہیں آئی ڈی نمبر 29 جواد. جواد کہاں سے ہیں آپ؟ کہاں سے ہیں؟ جامعہ علی المرتضیٰ. اور آئی ڈی نمبر 30 تسبیح فاطمہ. جی شہید ملت گورنمنٹ ڈگری کالج. جی. تو یہ جناب ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں, آج مقابلہ کریں گے اور بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں. آج کا موضوع ہے سہتی جاتی ہے ستم بنت حوا. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ججز کیا خیال ہے اسٹارٹ کیا جائے؟ جی تو لگائیں بھائی. عائشہ الصدیقہ Hello. اسٹارٹ. جس معاشرے میں بنت حوا کی سانسوں پر پہرے بٹھا دیے جاتے ہوں, وہاں زندگی کا جشن نہیں, انسانیت کا ماتم منایا جاتا ہے. صدر علی وقار. حلقہ دام خیال میں ہسپتال کی ایک سرد راہداری ہے کہ جہاں ایک مسیحا انسانیت کا فرض نبھا کر گھر کی جانب روانہ ہے. وہ گھر کہ جہاں ممتا کی آس لیے 2 ننھے فرشتے اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں. سفید لبادہ جو اب بھی اس کے جسم پر موجود ہے, اور ہاتھوں میں شفا کی وہ مہک ہے جو ابھی کئی بجھے چراغوں کو زندگی کی چمک دے کر آئی ہے اور دہلیز سے باہر قدم رکھتی ہے جیسے ہی. مگر افسوس کہ باہر موجود سڑک اب اس شہر کی شاہراہ نہیں بلکہ ایک درندے کی کمی گاہ بن چکی ہے کہ اس کی خطا صرف اتنی تھی کہ اس نے ایک ابن آدم کے انا پرور بت کو پاش کیا تھا کہ ایک کے بعد ایک ساتھ گولیاں ڈاکٹر مہوش کے جسم میں اتار دی جاتی ہیں کہ وہ سفید لبادہ جو مسیحائی کا نشان تھا لمحوں میں اس کے اپنے ہی لہو کا عکس بن گیا. وہ مستے جاں وہ پے کرے شفا, وہ بنت حوا تھی جسے درندگی کے بھور میں درندوں نے کچل ڈالا. جناب صدر, ستم کی انتہا تو اس گھر کی دہلیز سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں ابھی بنت حوا نے پہلی سانس بھی مکمل نہ کی تھی کہ اس کی آمد پر جہاں مبارکباد کا شور ہونا تھا, وہاں بیٹی ہونے کی وجہ سے ندامتیں رقص کرنے لگی. جہاں وہ رحمت اور جنت کا پیکر بنا کر بھیجی گئی تھی, وہاں وہ ایک بوجھ اور بدقسمتی کا استعارہ بنا دی گئی. ایک طرف تو ایوانوں میں انسانی حقوق کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں, اور دوسری طرف افغانستان کی اسمبلی میں غیرت کے نام پر عورت کے وجود کو کچلنے والے کالے قوانین کی منظوری دے دی جاتی ہے. ایپسٹین فائل کے اندھے تالوں کے پیچھے آج بھی بنت حوا کا بچپن نیلام اور معصومیت کا قتل عام ہوتا ہے, اور پھر بھی سہتی جاتی ہے ستم بنت حوا, اور یہ سوال کرتی ہے میرا ہر حرف ہر صدا جرم ہے, بنت حوا ہوں میں, کیا یہ میرا جرم ہے؟ کیا یہ میرا جو ٹائم اب ہو گیا؟ اچھا میں جیسے ایک بات بتا دوں کہ یہ ان کے پاس یہ لکھ کے لائی تھی, ٹھیک ہے, اور وہاں سے یہ دیکھ رہی تھی, مکمل طور پہ وہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہی تھی, تو یہ کہ علم میں لانا ضروری ہے. یہ ایکول, جی 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 بالکل ایسی لوگوں کو بھی ظاہر پتہ چل رہا ہے, ایکول اپرچونٹی کا ظاہر ہے. یہ اب آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے, بعد میں ہم دیکھیں کہ اس کو آپ کیسے جج کرتے ہیں. یہ ہمارا چالان پوائنٹ ہوگا. جی آپ کی اجازت سے جی جی بالکل ایسے بالکل ہے ایسے ہی کہ پہلے بتا دیا تھا آپ نے, اور ججز نے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے, تو میں نے کہا لیکن لوگوں کو, جی میں نے کہا لوگوں کو بتا دوں. ہاں جی, تو جواد آپ تیار ہیں؟ لگائیں جی اسٹارٹ. استحصال. اگر مجسم تصویر بن کر سامنے آئے تو وہ تصویر بنت حوا کی ہوگی. صدر علی وقار. زمانے بھر کی تہذیبوں کی ستائی وہ بے بس عورت کہ جس نے کسی صبح صادق کی آرزو میں ایتھنز کے دربار میں دستے سوال دراز کیا تو نامکمل تخلیق کہہ کر رد کر دیا گیا. روم و فارس کی ریاستوں نے اسے پانی اور چارے کی طرح قابل استعمال قرار دیا.
مگر جب اسلام نے اسے ظلم و ستم کی یاغ سے بچا کر ماں، بہن اور بیٹی کے روپ میں مسند عزت پر براجمان کیا تو ہم جدت پسندوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، سو حوث زادے بجائے اس کی زندگی کے کاسے میں تقدیس کی بیج ڈالنے کے سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے رہیں، ستم ڈھاتے رہیں۔ وہ بے بس و بے کس عورت کہ جسے ڈیکوریشن پیس کی طرح 10 روپے کی چیز کی تشہیری بینر سے لے کر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سیلز گرل تک ہوس زدہ نگاہوں کا مرکز بنا کر ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ وہ بے بس و بے کس عورت کہ جس نے کبھی کھلی فضا میں آزادانہ سانس لینے کا سوچا بھی تو فرسودہ روایات کی بیڑیاں اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی اور اسے باپ کی پگڑی اونچی رکھنے کے لیے اپنے خوابوں کو کسی یندی قبر میں دفن کرنا پڑا۔ وہ بے بس و بے کس عورت کہ جسے حلال نکاح کرنے کے جرم میں غیرت کی بینٹ چڑھا کر گولیوں سے بوند دیا گیا تو کبھی ریستورانوں کے استقبالیہ پر تعینات کیا گیا تاکہ ہوس زادے جنسی رالے ٹپکاتے انہی کے خریدار بنے۔ قصے مختصر صدر علی وقار ستم کو تقدیر کا لکھا جان کر صبر کرتی بنت حوا بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ جبر کو میرے گناہوں کی سزا کہتے ہیں، میری مجبوری کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ یہ مسیحائی بھی کیا خوب مسیحائی ہے، چارہ گر موت کو تکمیل شفا کہتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ جواد نے مکمل بھی کیا بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ، میرا یہ آبزرویشن ہے، ججز سے میں نہیں کہہ رہا کہ، لیکن بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ جی تسبیح فاطمہ آپ تیار ہیں؟ آیت نمبر 30 سٹارٹ۔ میں کوہاٹ کے ایک ہسپتال کے باہر ڈاکٹر میوش کی خون سے بھری لاش کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی، آخر کب تک سہتی جائے گی ستم بنت حوا۔ ہسپتال کی وہ خاموش ہوتی سانسیں مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ یہ کوئی پہلا منظر نہیں، یہ کوئی آخری منظر بھی نہیں، یہ ایک کہانی ہے جو بار بار لکھی جاتی ہے، صرف کردار بدل جاتے ہیں اور ہر بار سہتی جاتی ہے ستم بنت حوا۔ آخر کب تک ابن آدم غرور و تکبر کے ساتھ بنت حوا کی آواز کو دباتا رہے گا؟ آخر کب تک یہ دستور عام رہے گا؟ آخر کب تک آدم کا بیٹے حوا کی بیٹیوں کا خون بہاتے رہیں گے؟ آخر کب تک سہتی جائے گی ستم بنت حوا؟ صدر علی وقار صدیوں پہلے جہالت سے ڈوبے ہوئے دور میں جہاں بیٹی کو ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا، جہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی باپ کا سر شرم سے جھک جاتا تھا، جہاں بیٹی کے پیدا ہوتے اسے زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، اسی جہالت کے ڈوبے ہوئے دور میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے شکر کے سجدے میں سر کو رکھ دیا اور اس سجدے نے عورت کو وہ عزت عطا کی جو کسی معاشرے اور کسی مذہب نے نہ دی، کہ ارشاد رسول کریم ہے کہ ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے مگر جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے، شہزادی فاطمہ الزہرا، بی بی خدیجہ الکبریٰ، بی بی مریم، کہ تو نے پالا ہے موسیٰ کو دربار میں، تیرے آنچل میں عیسیٰ مسیحا پیدا، تو ڈٹی جب تو بیٹی علی کی بنی، شام کے محل میں ایسے خطبہ دیا، پہلوانوں کی شمشیر کند ہو گئی، گر گئے سب کے ہاتھوں سے تیر و تبر، سارے حیران پریشان ڈرتے رہے۔ صدر علی وقار معاشرے کے بد کردار، عیاش، خود غرض مرد ابن آدم ہونے پہ فخر تو کرتے ہیں مگر جب وہ ایک عورت کی عزت کو ایک عورت کی ٹائم از اپ۔ تقریری مقابلہ آپ نے تینوں کنٹیسٹنٹ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ ججز مجھے بتائیے۔ بیٹا عائشہ دیکھو، پیپر ریڈنگ کی اجازت تقریری مقابلوں میں بالکل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
اور ڈبیٹ میں آپ پوائنٹ رکھ سکتے ہو. اس کی دلیل یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جو آپ سے پہلے مقرر آیا تھا اس کی دلیل کا رد دلیل دینی ہے, تو وہ پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہو, لیکن تقریری مقابلے میں پہلے تو اس بات کی وضاحت. دوسرے, جب آپ پیپر ریڈنگ کر رہے ہوتے ہو تو اس کا اثر آپ کے انداز پہ بھی پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی باڈی لینگویج سب کچھ اس سے متاثر ہو جاتی ہے. تو پھر آپ یہاں میں تھوڑا آپ نے الاؤ کیونکہ اس کی بھی جسٹیفیکیشن دے, کیونکہ ڈیمورلائز نہ ہو. بالکل ایٹ دا مومنٹ جسٹیفیکیشن میں بتا دوں گا آپ کو. ہاں ہوگی. جی جی فرمائیں, آپ مکمل کریں پھر اس کے بعد. جی اچھا, جو جاوید ہے اس کا انداز اور بہتر ہو سکتا تھا. جواد سوری, معذرت چاہتی ہوں. جواد, آپ کا بیٹا اور انداز بہتر ہو سکتا تھا, کیونکہ اتنا خوبصورت سا انداز تو ہے آپ کا, لیکن یہ اور لوگوں سے ملتا جلتا ہے. اسی کو تم اپنے انداز میں ڈال لو تو اور انداز بہتر ہو سکتا ہے. مواد اچھا تھا. اچھا, جو تسبیحہ ہے اس نے بالکل گھریلو معاملات سے اور ذرا آسان اس سے اٹھایا تھا. میں سمجھی تھی کہ بہت اچھے طریقے سے جائے گی. سب سے زیادہ زیادتی تو گھر میں ہو جاتی ہے جب اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا یا اور دیگر معاملات ہیں, تو یہیں سے لیتے آپ تو بہت اچھا مواد آپ کا ہو سکتا تھا. بہرحال دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا ہے. جی ادریس بھائی, دیکھیے سب سے بنیادی بات تو میڈم رخسانہ نے جیسے ذکر کیا کہ واقعی ڈیکلیپیشن میں تقریر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. مجھ سے آپ نے پوچھا کہ میں رکھ لوں سامنے, تو میں نے آپ کو صرف رکھنے کی اجازت دی تھی کہ خدا نہ خواستہ کہیں بالکل ہی بھول جائیں. بعض مقرر بالکل زیرو پہ رک جاتے ہیں, تو آپ کے سامنے اگر موجود ہو تو ایک آدھ لفظ دیکھ کے آپ شروع کر سکتے ہیں. وہ صرف سپورٹیو ڈاکومنٹ ہے, وہ پورا پڑھنے کے لیے پوائنٹرز ہے. جیسے پوائنٹر آپ نے رکھ لیا صاحب, صرف اس اور لیے ایٹ دا مومنٹ پوچھا تھا. ہاں مطلب آپ نے پوچھا, ٹھیک ہے, بالکل ہماری طرف سے اس لیے کہ آپ کی پرفارمنس اچھی رہے. ہو سکتا ہے شاید آپ ٹیلی ویژن پہ پہلی دفعہ آپ بول رہی ہوں تو آپ کو مشکل نہ ہو, فمبل نہ ہو. کیا بات, ججز نے اتنی لیوریج دی ہے, ججز کے لیے تالیاں ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ بول رہے ہیں. میں زیب بھائی یہ چاہوں گا کہ آپ ان بچوں کو گفٹ دے دے جو کہ آج سلیکٹ نہیں ہو رہے, لیکن آج تحفہ لے کے جائیں گے. اچھا چلیں یہ ادریس بھائی دیکھیں نا, پہلے تو سب سے پہلے عائشہ تو صدیقہ آپ کو دے دیں, ان کو دے دیں. یہ عائشہ آپ کے لیے, ادریس بھائی کے خاص طور پہ, تاکہ آپ دوبارہ اس کو جاری رکھیں, حوصلہ افزائی کے لیے, تاکہ بالکل ابھی بڑے کمپٹیشن آئیں گے بڑے بڑے. اچھا, دوسرے اب رہ گئے جواد اور تسبیح فاطمہ, دونوں بہت اچھے مقرر, ٹکر کے مقرر تھے, بالکل کٹو کٹ آپ کا مقابلہ ہوا. کہیں پہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا فمبل رہ گیا, جس کی وجہ سے ایک پارٹیسپینٹ کے نمبر تھوڑے سے کم ہو گئے. ٹھیک ہے نا. دوسرے دونوں نے انداز تو وہی رکھا, تو اب روایتی جو انداز چل رہا ہے تھوڑا سا اس میں امپرومنٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے مقرر بنیں, لیکن آپ یہاں پر آئے, شاید آپ نے پہلی دفعہ پرفارم کیا ہوگا, تو ہم آپ خالی ہاتھ آپ کو نہیں کون آپ, میں نام بتا رہا ہوں, ان کو آپ دے دیں تو ظاہر ہے کہ جس کو آپ نہیں دے رہے ہیں وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. تسبیح فاطمہ کو یہ ملتا ہے ججز کی طرف سے, تاکہ آپ آگے کمپٹیشن میں اچھا پرفارم کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ جواد آگے جا رہے ہیں, اور یہ تقریبی مقابلہ جیت لیا ہے جواد نے, اور تسبیح فاطمہ اور آپ جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوتی ہیں, لیکن آپ کو بھی واپس لا سکتے ہیں لوگ جو دیکھ رہے ہیں. ہاں آپ نے صحیح یاد دلایا, زندگی اگر ہیلدی گزارنا چاہتے تو آپ اپنی لائف کو ظاہر پرسکون ہوگی تو ہیلدی لائف ہوگی. تو سکون برانڈ کو اپنی لائف کا حصہ بنائیے. پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ ہے یہ, اور گلوبلی ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ بھی ہے. تو جناب سکون کی طرف سے بچوں کو گفٹ ہیمپرز, جی تینوں کو ملیں گے, 2 ہر ہیں لیکن تینوں کو ملیں گے. یہ نہیں جی آپ کے لیے, اور یہ آپ کے لیے, اور یہ تسبیح فاطمہ آپ کے لیے.